میں مفتی صاحب قبلہ آپ دونوں حضرات سے کہ ٹو دا پوائنٹ، ظاہر میرے پاس 2-3 منٹ بچے ہیں، ایک سوال ہے، اگر ٹو دا پوائنٹ اس کے مجھے آپ دونوں سے جوابات ملیں کمپلیٹ ہو جائیں گے سوالات۔ یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ کھاتے پیتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ وہ جو آگ کی پرستش کرتے تھے لوگ، یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ خاموش رہتے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ باتیں کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں نظریے، آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، کھانے پینے کے دوران گفتگو کرنا جی، نہ صرف یہ کہ منع نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ فرماتے تھے اور گفتگو۔ ایک بار تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے گھر سے سالن طلب فرمایا، جی، تو عرض کیا گیا کہ صرف سرکہ ہے، اچھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی دے دو، اللہ اور آپ وہ سرکہ کھاتے رہے، تناول فرماتے رہے، اور ساتھ کہتے رہے کہ یہ کتنا اچھا سالن ہے، اللہ تو وہ اکبر، گفتگو ثابت ہوئی۔ اللہ ایسے ہی یہ جو حدیث شفاعت ہے، سبحان یہ آقا علیہ السلام نے تب بیان فرمائی جب آپ گوشت مبارک کھا رہے تھے، چونکہ شانے کا گوشت آپ کو پسند تھا، سبحان، اسی دوران آپ نے حدیث شفاعت کو بیان فرمایا۔ سبحان، لیکن اس میں فرق کرنا چاہیے، صحیح، ایک تو لغو گفتگو ویسے ہی منع ہے، فضول گفتگو نہ ہو۔ صحیح، دوسرا ایٹیکیٹس ہیں ہر چیز کے۔ صحیح، ایٹیکیٹس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کھانے کے دوران گفتگو کر رہے ہیں یا گفتگو کے دوران کھانا کھا رہے ہیں، جناب، بس اس کا فرق ضرور رکھنا چاہیے۔ کیا اچھی بات، کھانے کے دوران گفتگو منع نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر گفتگو اتنی طویل ہو گئی کہ آپ نے کھانے کو نظر انداز کیا تو اس کے آپ کے جسم کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، بالکل، لہٰذا وہ طبی اور جسمانی اعتبار سے چیز ناپسندیدہ ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بات ہم نے کر لی، ایک شے کہیں نظر انداز نہ ہو جائے اس میں کہ وقت کوئی منحوس نہیں، صحیح، مہینہ کوئی منحوس نہیں، صحیح، دن اور لمحات کوئی منحوس نہیں، صحیح، کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی دلہا، کوئی دلہن، کوئی منحوس نہیں۔ صحیح، البتہ ہمارے سوچ کی نحوست ہو سکتی ہے، صحیح بات، ہمارے عمل کی نحوست ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کی قسمت کو ڈال دیا ہے۔ صحیح، اور اس پر امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے مراد عمل ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، تو یہ جو عمل ہے نا، یہ اسی سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ نقصان ہو گیا، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے نماز چھوڑی ہے اس وجہ سے نقصان ہوا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا رزق حرام ہوا اس لیے نقصان ہوا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے فلاں کا دل دکھایا اس لیے میں اس نقصان کے اندر مبتلا ہوا؟ لہٰذا یہ جو انسان کا عمل ہے، صحیح، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ایسا ہو گیا ہو کہ اس کی وجہ سے بے برکتی آئی ہو، اللہ پاک کی ناراضگی آئی ہو، اور اس کے وہ سبب بنا ہو ہمارے اس نقصان کا، بیماری کا، تکلیف کا۔ اس کے اپوزٹ جو نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، وہ برکات لاتا ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ کسی وقت کو یا شخص کو نحوست کا مرکز قرار دیں، اپنے عمل پر غور کریں، اپنے سوچ اور عقیدے پر غور کریں، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کر دیں، تو یقیناً اللہ کی خیر و برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔